تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں۔ ایک دلچسپ بات سناؤں، ایک دفعہ نا تدبیر اور تقدیر کا آپس میں مذاکرہ ہوا اور بحث شروع ہو گئی۔ تدبیر کہنے لگی کہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں دسترخوان پہ کھانے میں احتیاط کر لیں اور کھانے کے ساتھ ہاضمے والی چیزیں کھا لیں اور اس طرح بیٹھ جائیں اور فلاں وقت میں کھائیں اور یہ چیز کھائیں تو کبھی بیمار نہ ہو۔ اس نے ایک لمبی تقریر کی، کس نے؟ تدبیر نے۔ تقریر سنتی رہی۔ اس کے بعد اس تدبیر نے انوکھی بات کہی۔ وہ تدبیر کہنے لگی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اگر میں ساتھ ہو جاؤں تو کام بن جائے گا۔ تقدیر کہنے لگی، انہوں نے کہا تو ساتھ کیسے؟ وہ جب کھانا صحیح کھائے گا تو ہمیشہ صحت مند رہے گا، جب صحت مند رہے گا تو بیماری قریب نہیں آئے گی، تو کیسے؟ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، میں چند دن تمہیں دیتی ہوں تو اپنی تدبیریں آزما، پھر میں دیکھتی ہوں۔ تدبیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تدبیر انسانی شکل بن کے ایک غریب آدمی کے پاس گئی۔ وہ غریب آدمی سارا دن مزدوری کرتا تھا، شام کو تھوڑا سا لاتا تھا، آدھا پیٹ بھرا آدھا پیٹ بھوکا، یہ زندگی گزر رہی تھی۔ اس نے سونے کا ہار لا کے، ایک موتی لا کے دیا، ہیرا بہت قیمتی، لال۔ اس نے کہا یہ ہیرا لال ہے، ایسا کر یہ کسی بڑے جوہری یا بادشاہ کے پاس لے جا، تجھے بہت بات ملے گا، مال ملے گا اور تیری غربت ختم ہو جائے گی، پر اس کو سنبھال کے رکھنا، خیال کرنا۔ بڑا خوش ہوا کہ تو کون ہے؟ کہا تیرا میں دوست ہوں، تو مجھے جانتا نہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ ہیرا لے لی اور وہ لال ہیرا لے کے وہ اس نے کہا ایسا کروں، بادشاہ کے حضور جا کے یہ لال ہیرا لوں گا، میرے کپڑے تو میلے ہیں، ایسا کرتا ہوں کپڑے دھو لیتا ہوں، خود بھی نہا لیتا ہوں۔ اس نے وہ ہیرا رکھا دریا کے کنارے، ندی کے کنارے، اور کپڑے بھی اتارے اور نہانے لگ گیا۔ اب نہاتے نہاتے جو آئی پانی کی لہر، وہ کپڑے بھی لے گئی اور ساتھ لال بھی لے گئی۔ بیچارہ بہت رویا کہ وہی کپڑے ہی میرے چلے گئے، چلو ہیرا تو آیا نہ آیا، وہ کپڑے ہی چلے گئے۔ دوسرے دن تدبیر انسانی شکل میں اس کے پاس ایک قیمتی ہار لائی، کہنے لگی یہ ہار ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، دیکھو کل بھی تم نے غفلت کی، تجھے کس نے کہا تھا تو نہانے لگ گیا، بس جلتی جلتی جاتا بادشاہ کے پاس، بادشاہ لال دیکھتا، قیمتی ہیرا تھا، تجھے تحفے دیتا، تیری 7 نسلیں پل جاتی۔ اچھا انہیں کہا اب میں غفلت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا دیکھ یہ اس کو سر پہ اٹھا کے نہ چلنا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے چلنا، چیل سونے کی چیز کو جھپٹ لیتی ہے اور اپنے گھونسلے میں رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھپٹ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سونے کا ہار، اس نے سونا آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا بھاری قیمتی سونے کا ہار، وہ جاتے جاتے نا اس نے کہا کھول کے جی بھر کے دیکھ تو لوں، گھر والوں کو جا کے دکھاؤں گا، اس میں اتنے موتی جڑے ہیں، اتنے اس میں لال ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اتنا مہنگا ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اس نے جو دیکھا اوپر سے چیل آئی، وہ جھپٹ کے لے گئی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ اب بیچارہ جی بھر کے رویا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب تیسرے دن تدبیر پھر آئی انسانی شکل میں، تیسرے دن اب تدبیر پھر آئی انسانی شکل میں، اسے خوب جو ہے وہ اس سے لڑائی کی اور اسے برا بھلا کہا کہ تو نے اتنی بے توجہی کی، اتنی غفلت کی، بس آج یہ آخری تحفہ ہے اور 100 روپے ہیں، چاندی کے روپے ہوتے تھے، یہ 100 روپے ہیں، اور اس دور میں 100 روپے تو آدمی خود بہت بڑا مالدار ہوتا تھا، اب ان کو تو کاروبار میں رکھ، سنبھال کے رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 100 روپے کہا نہ، راستے میں کھولوں گا نہیں، نہاؤں گا نہیں، پہلے بھی غلطی کی تھی نہانے کی،
راستے میں کھولنے کی، تو میرے سب کچھ، میرا ہیرا بھی لال بھی ضائع ہو گیا اور چاندی سونے کا ہار بھی ضائع ہو گیا۔ اب گھر میں گیا تو بیوی گھر میں نہیں تھی، کسی کنویں سے گھڑا بھرنے گئی تھی۔ اس نے کہا یہ 100 روپے کہاں چھپاؤں؟ چولہے کے آگے پڑی تھی راکھ، اس نے وہ راکھ میں چھپا دی اور بیوی کو ڈھونڈنے گیا۔ ادھر سے ایک مائی آئی آگ لینے کے لیے، محلے سے آگ لیتے تھے، ایک مائی جو آئی آگ لینے کے لیے، اس نے راکھ کے اندر دیکھا، جلدی جلدی میں اس نے صحیح طور پہ نہ چھپائے اور 100 روپے لے گئے ساتھ۔ اب بیچارہ رویا۔ اب 3 دن کے بعد تقدیر اور تدبیر آپس میں ملے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ تدبیر کا سر ایسے جھکا ہوا اور تقدیر نے کہا اور سناؤ۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، کچھ بھی نہ بنا۔ اچھا، اس نے کہا اب میں تقدیر چٹکیوں میں کام کر کے دکھاتی ہوں، اب دیکھنا میرا کرشمہ۔